اور وہ بھی ہاشمی خاندان سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ابو داؤد میں، مسند احمد میں اور کتابوں میں احادیث موجود ہیں. وہ بنو اسماعیل میں سے، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے سید ہوں گے. لیکن ایک سید وہ ہے جو صرف نام کا ہی سید ہے، اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امتی یہ بات کر رہا تھا. بھائی اسی تواڈے امتی نہیں، اللہ دے بندے ہو، اسی نبی علیہ السلام دے امتی ہیں. امتی ہونے میں تو ہم دونوں برابر ہیں. جیسے بشر ہونے میں انبیاء اور عام انسان برابر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی بشر ہونے میں، اسپیشیز میں. اسی طریقے سے جہاں تک امتی ہونے کا تعلق ہے تو چاہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہو، بنو اسرائیل میں سے ہو، یا کوئی ترک ہو، چاہے کوئی جٹ ہو، رائی ہو، کوئی مغل ہو، کوئی چودھری ہو، سب کے سب جو ہے وہ امتی ہونے میں تو برابر ہے. باقی مرتبے میں اب آپ دیکھ لیں، پھر وہ جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. اب قریش ہی میں یعنی بالکل نچلے درجے کے دو خاندان تھے، بنو تیم اور بنو عدی. ہمارے پہلے دو خلیفہ راشد جو ہیں وہ ان دو خاندانوں میں سے، اعلیٰ خاندان نہیں تھے وہ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر. آل امیہ چلے کوئی اعلیٰ درجے کا خاندان حکومتی لیول پہ تھا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ان میں سے ہوئے، اور چوتھے تو خیر ہاشمی تھے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام. تو اسلام نے ذات پات ان ساری چیزوں کو ایڈریس ضرور کیا ہے اس حوالے سے، لیکن جو نسبت ہے وہ فائدہ ضرور دے گی اگر اعمال ہوں گے. اگر اعمال نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کے اعمال تیرے والے نہیں، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ اہل البیت سے خارج کر دیا. یہاں پہ لوگ وہ جناب سیدوں کے احترام کے لیے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پوڈری چرسی افیمی قسم کے، وہ مطلب بے نمازی قسم کے لوگ ہیں، ان کو رسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. بھائی نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پوڈری چرسی کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے؟ تھوڑے سید نے، اور بامل سید کوئی نہیں ہے، اس کو رسپیکٹ دیں. پہلے یہ لوگ اپنے جد امجد کو رسپیکٹ دیں کہ ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے کہ سید ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور نسبت جو ہے وہ دعوے دار ہے اور اعمال وہ نہیں ہے. میرا اپنا انجینئرنگ یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا، اور وہ سید تھا لیکن قادیانی تھا. وہ اب اس کی نسبت اس کو مطلب وہ نفع دے دے گی کہ وہ اب وہ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گیا تو اب وہ نسبت کی وجہ سے اس کو نفع دے گا. تو چلے اگر میں کہتا نا وہ سنی تھا، شیعہ تھا، تو آپ ایک دم کان میں کھڑے ہونے. اب قادیانی سن کے تو سارے لگے نہیں یار، یعنی سید جڑے قادیانی بھی ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ کتنا گمراہ کن عقیدہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے. تو مطلب نسبت کام دے گی اگر اعمال درست ہوں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، اس میں جو ہے درمیان کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نسبت کے ساتھ اعمال بھی ہونے چاہیے. خالی نسبت کوئی شے نہیں ہے جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے، اور اعمال کے ساتھ نسبت فائدہ دے گی. خود دیکھیں ہمیں جو نسبت حاصل ہے، کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگی امت جب تک میری امت داخل نہ ہو. حالانکہ ہم سب سے اینڈ پہ آئے ہیں، تو ہمیں کس کی نسبت نے فائدہ پہنچایا؟ نبی علیہ السلام کی نسبت انشاءاللہ تعالی. تو نسبت کا فائدہ سب کو مل رہا ہے، صرف سیدوں کو نہیں مل رہا، ہمیں بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم بھی یعنی انڈائریکٹلی آل محمد میں ہم بھی شامل ہیں. محمد والے تو ہیں نا، ایک تو آل محمد وہ ہے، ظاہر اہل بیت ہے، وہ تو نہیں ہم، لیکن آل محمد والوں میں تو ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ. اور یہ نسبت ہمارے ساتھ ہے. کاش ہم اسی نسبت پہ فخر کریں، اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، وہابی، سنی، شیعہ اس قسم کے ٹرمز کی بجائے اپنے آپ کو اگر کوئی نسبت ہی لگانی ہے تو محمدی کہیں. اور نبی علیہ السلام نے دیکھیں محمدی بھی نہیں، اس سے بھی اوپر چلے گئے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کے اندر وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلم، مسلمان، فرما بردار رکھ دیا ہے، تابع فرمان. اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے.